بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امت قد خلت فارمولہ. کچھ لوگوں نے کچھ قومیں جب انحراف کرتی ہیں اپنے دین میں کیا بنا لیتی ہیں. مثلا عیسائیوں نے کیا عقیدہ بنایا, حضرت عیسیٰ نے جو برداشت کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے گناہ بخشے جائیں. سبحان اللہ. اللہ کو دشمنی تھی حضرت عیسیٰ سے اور تم اللہ کے لاڈلے ہو, کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اتنی مار پڑی ہے, ان کے زخموں سے ہمارے گناہ بخشے جائیں. عجیب و غریب لغویات. اور یہ پھر مسلمانوں میں بھی بعض جگہوں پر پینیٹریٹ کر گئی بس, ان کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے. ان کو جو مثلا ان کی وجہ سے ہمارے, یہ غلط ہے, یہ انحراف ہے. یہ قرآن کی آیت اس کو کراس لگاتی ہے, غلط ہے. یہ سنیے, توجہ فرمائیے. تلک امت قد خلت, وہ امت تھی جو گزر گئی, یعنی جن کے میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں وہ اپنے زمانے میں جب تھے وہ ایک امت تھی, گروہ تھا جو گزر گئے. لہا ما کسبت, ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کسب کیا تھا, جو انہوں نے عمل کیے وہ ان کے لیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کرنا, نہ کہ جو انہوں نے کیا تم اپنے اکاؤنٹ میں بھی کھاتا کھلوا لو. نہیں, ادھر سے کوئی نہیں. ہاں ان کی تعلیمات پر اگر عمل کیا تو پھر تو ٹھیک ہے, کرنا تم نے خود ہے. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. فرمایا لہا ما کسبت, جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تمہارے لیے وہ جو تم کسب کرو گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو وہ کیا کرتے تھے تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی یہ دونوں ڈائریکشنز کی بات ہے کہ اگر کوئی کہے وہ کتنے برے تھے, تو اللہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو سنبھالو, جو انہوں نے کیا تھا تم سے میں نہیں پوچھوں گا. اسی طرح جو انہوں نے اچھائی کی تھی اس کا فائدہ تمہیں, جس نے جو کسب کیا ہے اس کے لیے وہی ہے. لیس للانسان الا ما سعى, نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے, جو اس نے خود کوشش کی ہے, اللہ کے پاس اسی کا اجر ہے. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا, اور یہ لوگ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ. یعنی ان یہودیوں کی ڈیمانڈ کیا ہے, یہودی بنو. عیسائیوں کی ڈیمانڈ کیا ہے, عیسائی بنو. ہر کوئی کہہ رہے ہمارے جیسے بنو تو ہدایت پاؤ گے, ہمارے گروپ میں آ جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. قل, اے رسول آپ ان سے کہیے, بل یعنی بلکہ, تمہاری بات نہیں بلکہ یہ بات کیا, ملت ابراہیم حنیفا, بلکہ ابراہیم کی روش, ابراہیم کا راستہ, ابراہیم کا آئین. اور وہ کیا ہے, حنیفا. اور وہ بھی کس طرح, حنیف کسے کہتے ہیں, جو ہر باطل سے اور اللہ کی نافرمانی سے بیزار ہو اور حق کی طرف راغب ہو, اس حالت کو کہتے ہیں حنیف. ایسے بندے کو کہتے ہیں حنیف. بلکہ ملت ابراہیم, حنیف بن کر حق کی طرف رغبت, باطل سے بیزاری. وما, اور پھر ہٹ بھی کیا اللہ نے ان پر, وما کان من المشرکین, تم تو شرک کرتے پھرتے ہو اللہ کے ساتھ. ابراہیم مشرک تھا. یہ کیوں اس لیے کہہ رہے, اس لیے کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے, عیسائی کہتے تھے ابراہیم عیسائی تھے. جیسے آج کل علامہ اقبال کو شیعہ کہتے ہیں شیعہ تھے, سنی کہتے ہیں سنی تھے. ٹھیک ہے نا. جو بڑی شخصیت ہوتی ہے ہر کوئی کہتا ہے ہماری طرف آ جائے, کیونکہ وہ شخصیت بڑی ہوتی ہے, اس نے سب کے لیے باتیں کی ہوتی ہیں, تو ہر ایک اس کی اپنے والی باتیں لے کہتا ہے کہ یہ ہمارے جیسا ہو گیا, کھینچ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہودی کیا کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ یہودی تھے, حالانکہ یہودی بنے ہی بعد میں, حضرت ابراہیم بہت پہلے تھے. عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم کون تھے, عیسائی تھے, حالانکہ اللہ نے کہا ہوا تورات تو تھی نہیں, تم کیسے کہتے ہو کہ وہ یہودی ہو گئے. وما کان من المشرکین, اور کہا کہ تم لوگ تو شرک, تم نے تو دین میں تعریف کر کے مشرک بن گئے ہو, ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا. قولو, اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے, یعنی وہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی بنو یا عیسائی بنو, تم ان سے کیا کہو گے. یہ مسلمان کیا بات کرتا ہے, آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائیں. وما انزل الینا, جو ہم پہ نازل ہوا. وما انزل الی ابراہیم, جو ابراہیم پر نازل ہوا, اور اسماعیل پر, اور اسحاق پر, اور یعقوب پر, اور ان کی اولادوں پر, اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا, اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا, ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. یہودی کیا کہتے تھے, جو ہم پہ نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں, جو اوروں پہ نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لاتے, پارٹی بازی کرتے تھے.
جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ہم صرف اسی کے مسلمون فرما بردار. دیکھیں مسلم کا معنی کیا؟ فرما بردار. ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں انبیاء میں درجات نہیں. اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہوا ہے یہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. فرق نہیں کرتے کیا مطلب؟ ہم یہ نہیں کہتے اس کو مانتے ہیں اس کو مانتے ہی نہیں. یہودیوں کو اصل میں رد کیا جا رہا ہے اس آیت. مسلمانوں تم کہو ہم سب اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ اپنے رسول کو مانتے ہیں تمہارے کو نہیں مانتے. یہ مرض تمہارے اندر ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں اے مسلمانوں جس طرح تم ہمارے رسول پر ایمان لے آئے ہو، اپنی باتیں چھوڑ دیں، رسول کی بات مان لیں، تب یہ ہدایت پائیں گے. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہودی بنو ہدایت پاؤ گے. اللہ کہہ رہے جس طرح اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو اس طرح ایمان لائیں تو یقیناً یہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں یعنی یہ بات نہ مانیں ایمان نہ لائیں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ پھر جھگڑالو ہے، یہ ضدی ہے، ضد بازی کرنا چاہتے ہیں، جھگڑا کرنے والے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو بہت جلد اللہ ان کے مقابلے میں تجھے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ تیری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہے سننے والا اور علم رکھنے والا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور آگے خود بتا دیا اللہ کے رنگ سے کیا مطلب ہے. اللہ کا رنگ کس پہ ہوتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو بس اسی کی عبادت کرنے والے. یہ رنگ والا کوئی کلر نہیں ہوتا، ظاہر ہے یہ نیلا یا پیلا کلر نہیں ہوتا، بلکہ میں نے مثال پہلے بھی شاید یہاں پہ دی تھی، پھر تکرار کرتا ہوں. وہ کیا کہ اگر کوئی اچھا وہ مثلا کوئی اچھا لڑکا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، کسی برے کے ساتھ اس کی لوفر کے ساتھ دوستی ہو جائے اور اس کی حرکتیں بھی اسی لوفر جیسی ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو تھا اچھا بھلا تھا اس کے رنگ میں رنگا گیا، یعنی جیسا وہ تھا ویسا ہو گیا. اللہ کے رنگ میں رنگنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو خدا چاہتا ہے یہ ہر وقت وہی کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ہی خدا یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور روایات میں ہم سے کہا گیا کہ تمہارے بہترین دوست وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا ہے. اور ہمارے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو دیکھتے ہی خدا بھول جاتے ہیں اور چیزیں یاد آ جاتی ہیں. ایسی محفلوں سے اور دوستیوں سے اللہ بچائے. ہر انسان اپنی اپنی زندگی اپنے اطراف میں دیکھ کر تصور کر سکتا ہے کہ کون سے دوست سے خدا یاد آتا ہے اور کون سے دوست سے خدا بھول جاتا ہے. مومنوں کی جو نشانی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کیا؟ اللہ کا رنگ اختیار کر لو. اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ اور ہم تو یعنی کہہ دو کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. اور اس میں بھی وہی بات پوشیدہ ہے کہ یہودیوں نے جو تعریف کر لی ہے، کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رنگ جو تم نے شامل کر لیے ہیں اپنے دین میں وہ نہیں، اللہ کا رنگ سے جو خدا چاہتا ہے بس وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں.